بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، کھانے پینے کے سبب اپنا پیٹ بڑا ہونے سے بچاؤ، کیونکہ موٹاپا تمہارے وجود کو خراب کرنے والا، بزدلی پیدا کرنے والا اور نماز میں سستی دلانے والا ہے، اور تم پر ضروری ہے کہ کھانے پینے میں احتیاط سے کام لو، کیونکہ کھانے پینے میں میانہ روی جسم کو درست رکھتی اور اسراف سے بچاتی ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ کھانے کے چند نقصانات بیان فرمائے۔ ان میں سے ایک پیٹ کا بڑھ جانا یعنی موٹاپا پیدا ہونا بھی ہے۔ آئیے اس سے متعلق چند اہم معلومات حاصل کرتے ہیں۔ موٹاپا کیا ہے؟ انسانی جسم کی ایک حالت کا نام ہے جسے موٹاپا کہا جاتا ہے۔ اس میں جسم پر چربی چڑھ جاتی ہے اور بندے کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے۔ موٹاپا خود ایک بیماری ہے، بسا اوقات کئی بیماریوں کا باعث بھی بن جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض ممالک میں اسے موت کا ایک سبب مانا جاتا ہے۔ مذموم موٹاپا حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس حدیث میں موٹاپے کوئی برائی آئی ہے، وہاں وہ موٹاپا مراد ہے جو حرام خوری اور آرام طلبی کی وجہ سے ہو۔ کیا زیادہ کھانا ہی موٹاپے کا سبب ہے؟ ناظرین گرامی، یہ ضروری نہیں کہ موٹاپا زیادہ کھانے کی وجہ سے ہی ہو، اس کی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ اس بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ انسان کے جسم میں کچھ ہارمون ہوتے ہیں، ان کی خرابیوں کی وجہ سے بھی بندہ موٹا ہو جاتا ہے۔ اس میں انسان کے کھانے پینے یا ہر وقت بیٹھے رہنے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، کیونکہ بعض افراد زیادہ کھاتے ہیں لیکن موٹے نہیں ہوتے۔ اسی طرح بعض افراد اپنی غذا کو کم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار کسی بیماری یا دوا کے منفی اثرات کی وجہ سے بھی موٹاپا ہو سکتا ہے۔ بچپن میں موٹاپا۔ بچپن میں موٹاپے کا ایک سبب نیند کی کمی بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا بچوں کو جلدی سلانا انہیں موٹاپے سے بچانے کا آسان طریقہ ہے۔ محققین نے کہا ہے کہ چھوٹی عمر کے بچوں کو رات کی نیند میں اضافہ کر کے موٹاپے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ موٹاپا اور بیماریاں۔ موٹاپے کی وجہ سے جن بیماریوں کا خطرہ رہتا ہے ان میں سے چند یہ ہیں: شوگر، ہائی بلڈ پریشر، امراض قلب، یورک ایسڈ، فالج، پتے کی پتھری، کمر اور جوڑوں کا درد وغیرہ۔ ان چیزوں سے پرہیز کیجیے۔ بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو عموماً کھانے پینے میں بے احتیاطی کی وجہ سے لاحق ہوتی ہیں۔ اسی طرح موٹاپا بھی کبھی غذا میں عدم احتیاطی کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ یہاں چند چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے جن کا زیادہ استعمال موٹاپے کا سبب بن سکتا ہے۔ نمبر 1، گھی، تیل اور چکنائی والی چیزیں۔ نمبر 2، چینی والی کولڈ ڈرنکس۔ نمبر 3، بھینس کا دودھ۔ نمبر 4، دودھ والی چائے۔ نمبر 5، بازاری کھانے۔ نمبر 6، چاول۔ نمبر 7، 4 زانو بیٹھ کر کھانے کی عادت۔ موٹاپے کے 4 گھریلو علاج۔ نمبر 1، وزن کم کرنے کے لیے سبزیاں، آلو وغیرہ بادی اشیاء کے علاوہ بہترین نعمت ہیں، مگر صرف پانی میں ابلی ہوئی ہوں یا ایک فرد کے لیے صرف چائے کی 1 چمچ کارن آئل ڈال کر پکائی گئی ہوں۔ مرچ، مسالہ اور ہلدی ڈالنے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 2، ہر روز 3 عدد انجیر کھانے کا معمول بنا لیجئے کہ انجیر موٹے پیٹ کو چھوٹا کرتا اور موٹاپا دور کرتا ہے۔ نمبر 3، بہتر یہ ہے کہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر نہار منہ اور روزہ ہو تو افطار کے وقت بلا ناغہ مستقل استعمال کیجئے۔ موٹاپا اور بہت سے امراض سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 عدد لیموں کا رس ملا کر پینے سے جسم کی چربی میں کمی ہو جاتی ہے۔ موٹاپے کا سب سے بہترین علاج۔ سب سے بہترین علاج اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجویز فرمودہ ہے، اور وہ یہ کہ بھوک کے 3 حصے کر لیے جائیں: 1 حصہ غذا، 1 حصہ پانی اور 1 حصہ ہوا اور سانس۔ موٹاپے سے نجات کے لیے مختلف کام۔ جس طرح کھانے پینے کی وجہ سے موٹاپے میں کمی پیش ہوتی ہے، اسی طرح کچھ ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے موٹاپے میں کمی آ سکتی ہے، ان میں چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے۔ نمبر 2، آہستہ اور چھوٹے لقمے کھانے سے موٹاپے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، پیدل چلنے والے موٹاپے کا شکار نہیں ہوتے۔ جو بیچارہ اس مرض میں مبتلا ہو اس پر ہنسنا، طنز کرنا یا بلا اجازت شرعی کسی طرح دل آزاری کا باعث بننا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ وزن کا بڑھنا ہر شخص کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے،
ایک بار وزن بڑھ جائے تو لوگ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، ورزش شروع کر دیتے ہیں، جس سے کچھ ہی دنوں بعد تھک جاتے ہیں اور تمام چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے جو تھوڑی بہت وزن میں کمی نظر آتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور لوگ پہلے سے زیادہ موٹے نظر آنے لگتے ہیں۔ وزن کم کرنے کے لیے آپ کو کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، جیسا کہ خود کو بھرپور ہائیڈریٹ رکھیں، پانی پئیں اور کھانے پینے میں احتیاط کریں۔ اس کے علاوہ ورزش شروع کریں اور اسے جاری رکھیں، اور ورزش اتنی ہی کریں جتنی آپ کی ہمت ہے۔ ضرورت سے زیادہ ورزش آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، لیکن آج ہم آپ کو وزن کم کرنے کا ایک بہترین طریقہ بتائیں گے جو اب تک آپ کے علم میں نہیں ہوگا۔ کبھی آپ نے جنجر ریپ کا نام سنا ہے؟ جو لوگ اپنے پیٹ کی اضافی چربی کی وجہ سے بے حد پریشان رہتے ہیں وہ جنجر ریپ کے ذریعے بآسانی اضافی وزن میں کمی لا سکتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جادوئی ریپ آخر بنتے کیسے ہیں۔ اس کے استعمال سے آپ دنوں میں خود کے اندر تبدیلی محسوس کریں گے۔ اس ریپ کے لیے آپ کو جو چیز درکار ہیں وہ یہ ہے: 1 چائے کی چمچ کٹی ہوئی ادرک، 5 کھانے کے چمچ باڈی لوشن، پلاسٹک ریپ، 1 صاف تولیہ اور 1 فلیکسیبل بینڈیج۔ ریپ بنانے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ تولیے کو پانی میں بھگو لیں اور اچھی طرح نچوڑ لیں اور اسے اپنے پیٹ پر 5 منٹ کے لیے لپیٹ لیں۔ ایسا کرنے سے آپ کے پیٹ پر موجود تمام مسام کھل جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کٹی ہوئی ادرک اور باڈی لوشن ملا کر اپنے پیٹ پر ملیں اور پھر اس پر پلاسٹک ریپ چڑھا دیں۔ کچھ منٹوں تک اسے لپٹا رہنے دیں۔ خیال رہے کہ بہت زور سے پلاسٹک ریپ نہ باندھیں ورنہ آپ کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس بینڈیج کو مسلسل 5 گھنٹے تک بندھا رہنے دیں۔ بہترین نتائج چاہتے ہیں تو پوری رات اسے چھوڑ دیں اور صبح اتار لیں۔ اگر آپ کو اس دوران الجھن محسوس ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ عمل کرنے کے بعد شروع میں اس طرح کی پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں موٹاپے سمیت دیگر امراض سے محفوظ فرمائے اور دوسروں کی دل آزاری سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔